नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा उन्वान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक की बुनियादें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी, लिहाजा इस महीने में खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा पर तकारीर होती है, जलसे मुनक्कद होते हैं, सलाम पढ़ी जाती है और नाते भी पेश की जाती है और जुलूस निकाले जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। इस तरह साल में यह एक दिन मनाया जाता है। गैरों की तरह हम भी पैदाइश का दिन मना के हम मुसलमानों को आम तौर पर यह मुगालता लाहक हो जाता है कि हमने बहैसियत उम्मती अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक हम पर आयद होते हैं वो हमने अदा कर दिए, हम मुतमईन हो जाते हैं। ये झूठा इत्मीनान यानी कि फेक सेटिस्फेक्शन हमें इस तरफ मुतवज्जह नहीं होने देता कि हम ये मालूम करने की कोशिश करें कि अज़रुए कुरान हकीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक की हकीकी असासात और सही बुनियादें क्या है। कुरान मजीद में सूरह आराफ आयत नंबर 157 में फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसराहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा यह है कि जो लोग इत्तिबा करेंगे उस रसूल की जो उम्मी नबी है और वो लोग अपनी किताबों में उनका जिक्र मौजूद पाते हैं, तौरात में और इंजील में, वो आएंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बदी से रोकेंगे, हलाल पाकीज़ा चीजों को हलाल ठहराएंगे और पलीत चीजों को हराम कर देंगे और रसूमात का और दूसरे बिदात का जो बोझ उन्होंने अपने ऊपर लादा है उनसे उनको आजाद करेंगे, उनको जो है रिहा करेंगे। तो बस जो कोई भी उन पर ईमान लाएगा, उनकी नुसरत करेगा और उनकी जो है ताजीम करेगा और उस नूर की इत्तिबा करेगा जो उन पर नाजिल हुआ है, वही लोग कामयाब है। तो आयत का आखिरी जुज पर गौर करने से आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक की चार बुनियादें सामने आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए, आपकी तौकीर की जाए, आपकी नुसरत की जाए और उस नूर हिदायत की इत्तिबा की जाए जो आपके साथ उतारा गया है, तो वही लोग कामयाब है। तो आइए हम ये चार बुनियादों को एक एक करके इसकी थोड़ी सी तफसील में जाते हैं ताकि हमें बात पूरी तरह मालूम हो जाए। फल्लज़ीना आमनु बिही, पहले ताल्लुक के बुनियाद के आमनु बिही, उन पर ईमान लाया जाए। अब ये ईमान लाने का क्या मतलब है? ये ईमान लाया जाए कि वो अल्लाह के पैगाम्बर है, जैसे कि सूरह फतह की आयत नंबर 29 में फरमाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का पैगाम बजरिया जिब्रील अमीन आप पर नाजिल हुआ, यानी कि कुरान, तो वो अल्लाह के रसूल है। और ये जो पैगाम किसके लिए है? पूरी नौए इंसानियत के लिए है। चुनाचे सूरह सबा में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरों व नज़ीरा वलाकिन अक्सरन नासी ला यअलमून।
کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، قیامت تک کے جتنے انسان آئیں گے ان کے لیے آپ نبی، آپ رسول ہے، خوشخبری سنانے والا اور انذار کرنے والا، وارن کرنے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مزید سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا کہ آپ کو جو ہے اس جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ کی باتوں پہ عمل کرنا بینیفیشل ہے، رحمت ہے، نہ کہ زحمت ہے۔ جو لوگ بھی آپ کی باتوں پر عمل کریں گے تو گویا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور جنت حاصل ہوگی۔ چنانچہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان یہ ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہو گئی، یعنی کہ جو میسج اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دے رہے تھے وہ یہاں پر آ کے کمپلیٹ ہو گئی، اور مزید نبوت کے جو ہے اس پر مہر لگ گئی، ختم نبوت پر۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، یعنی کہ نبوت کی جو ہے ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، تو یہ جو ہے آپ پر نبوت و رسالت تکمیل ہو گئی، اور اس کے بعد مہر لگنے سے قیامت تک کہ اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، لہذا قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے آپ نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اور پانچویں بات جو آپ کے لیے آئی ہے وہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم تمام لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، لہذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھنا چاہیے۔ آج معاشرے میں لوگ کسی فلم ایکٹر کو یا کسی سپورٹس مین کو دیگر لوگوں کو اپنا جو ہے آئیڈیل بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رول ماڈل ہے۔ تو یہ میں نے جو کچھ بھی قرآن پاک سے آپ کے سامنے 5 باتیں رکھا، ان اعتبارات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اور اس ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان اس کے 2 درجے ہیں، جو ایمان مجمل میں فرمایا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی کہ اس کو زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی یقین کرنا۔ وہ اس لیے کہ اگر اقرار ہے دل میں یقین نہیں ہے تو اسے نفاق کہیں گے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ زبان سے نبی مانتے تھے لیکن دل کے اندر جو ہے وہ آپ پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس میں سے ایک شخص کا نام میں لوں گا، عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافق تھا۔ یہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت رکھتا تھا، تو گویا کہ زبان سے تو وہ آپ کو مانتا تھا، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، دیگر کاموں میں بھی آپ کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کا دل یقین سے خالی تھا، لہذا وہ منافق کہا گیا، بلکہ رئیس المنافق تھا۔ دوسری بات کہ اگر دل میں رسالت کا یقین ہے اور
زبان سے اقرار نہ کرے تو قانون شریعت کی روح سے کافر قرار دیا جائے گا۔ بہت سارے یہود لوگ ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر پانے کے بعد آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، لیکن ہٹ ڈرمی کی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول قبول نہیں کرتے تھے، لہذا وہ لوگ کافر قرار دیے گئے۔ تو گویا کہ یہ دونوں، یعنی کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب باہم ایک وحدت بنیں گے تب حقیقت ایمان مکمل ہوگا۔ تو یہ پہلی شرط، پہلا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ فالذین آمنوا بہ، گویا کہ آپ پر ان اعتبارات سے ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قول سے اور عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔